نیکسٹ ہیں جی صالحہ علی ہیں لاہور سے. وہ کہتی ہیں جی یہ خبر کے مطابق احتساب عدالت کے جج محمد بشیر ریٹائر ہو گئے ہیں، جنہوں نے 2 سال گزرا کو نااہلی کی سزا سنائی. میرا سوال ہے کہ محمد بشیر صاحب جیسے کردار تاریخ میں کن الفاظ میں یاد رکھے جائیں گے؟ صالحہ بیٹا ایک بنیادی بات ہے، اگر کسی چور کو چور کہا ان کو عزت سے یاد کیا جائے گا، اگر ڈنڈے کے زور پہ کسی کو چور کہا لوگ تھوکیں گے بھی نہیں. بہت بڑی بات کر رہا ہوں، تھوکیں گے بھی نہیں. جیسے ضیاء الحق کی اللہ معاف کرے قبر کے قریب سے گزرنا کوئی پسند نہیں کرتا. وہ کیا تھا؟ ایک شعر سنے میرا، لینا ایک نہ دینے دو. یہ تو ہمارا ایک محاورہ ٹائپ ہے. شعر میرا یہ ہے، لینا ایک نہ دینے دو، جب تک ہو تم تب تک ہو، اس کے بعد تم خارج زدہ کتے بھی نہیں ہو اگر تم نے انسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا. میں تاج محل گیا ہوں، میں نے تو کبھی کسی کو وہاں فاتحہ پڑھتے نہیں دیکھا. لوگ سائٹ سینگ کے لیے آتے ہیں، تاج محل دیکھنے آتے ہیں. ممتاز محل کی اور شاہ جہان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں. لاہور میں جا کے دیکھ لیں جہانگیر کا مقبرہ. تاج محل اگر آپ کو جانے کا اتفاق نہیں ہوتا، یہاں جا کے دیکھ لو، وہاں ڈیٹے مارتے ہیں، چرچی بیٹھے ہوتے ہیں، بھنگی بیٹھے ہوتے ہیں، نشئی بیٹھے ہوتے ہیں. جب تک ہو تم تب تک ہو. اور وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے کچھ کرتے ہیں. وہ پھر یہ کہتے ہیں بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. یہ کیا، یہ آپ لے کے آ گئے بیٹا جج محمد بشیر. کیا جج محمد بشیر؟ جج تو قیوم بھی تھا. یہ تو پتہ نہیں احتساب عدالت وہ کیا تھا. وہ قیوم جس کی خوش آمدانہ گفتگو نون لیگیوں کے ساتھ، پتہ نہیں شہباز کے ساتھ یا سیف الرحمان کے ساتھ زبان سے تھی. وہ کون تھا؟ بریف کیس لے کے کوئٹے گیا تھا، آج اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ادھر ادھر گھسایا ہوا. جسٹس منیر کون تھا؟ جسٹس بھگوان داس ہندو تھے، میں احترام سے ان کا نام لے رہا ہوں. جسٹس کارنیلیس، سبحان اللہ، ہی واز اے کرسچن، میں احترام سے نام لے رہا ہوں. جسٹس کیانی، ہمارے اپنے چند ججز ایسے ہیں جو قابل احترام ہیں، ان کا ذکر ہو تو بندے کی گردن جھک جاتی ہے احترام سے. میں نے ایک ہندو ایک کرسچن، ان کا میں نے حوالہ دیے ہیں، اور لوگ ہیں کم، لیکن ایک جسٹس منیر بھی ہے، کوما کسائی بھی ہے، حالانکہ وہ اس کا تعلق میری برادری ہے. وہ کیا ہے یہ؟ تو جو بشیر صاحب نے کاشت کیا ہے وہی کاٹیں گے. جس کو اگر چور کو چور کہا ہے تو وہاں شاباش ملے گی، اگر کسی معصوم آدمی کو سزا سنائی ہے تو پھر یہ جانے اور اللہ جانے اس کی جہنم کا ٹیمپریچر بہت خوفناک. آگے چلتے ہیں. یہ جو ہمارے ہم وطن ہیں 10% جن کا اضافہ ہوا ہے، اس امید کے حوالے سے کہ حالات بہتر ہوں گے، یہ غلط ہے. میرے منہ میں خاک، لیکن یہ ریالٹی. پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی ایم اے اردو، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے انگریزی نہیں ہوں. آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. میں نے زندگی میں اکنامکس کو پریکٹس نہیں کیا، لیکن مجھے بنیادی فہم ہے. وہ ملک کبھی ٹریک پہ نہیں آ سکتا، اس نے ڈی ٹریک ہونا ہی ہونا تھا. آپ نے پڑھا ہے پاکستان کے پنجاب کی عام ترین صوبے، سارے صوبے عام ہیں، لیکن پنجاب کی چیف منسٹر کی گاڑی کی مینٹیننس کے لیے 3 کروڑ، پتہ نہیں 40 لاکھ 50 لاکھ، میں فگر بھول رہا ہوں، لیکن یہ کوئی 3.5 پونے 4 کروڑ کا فگر ہے.
اگر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ لاگت آ رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں وہ گاڑی کتنے کی ہوگی؟ اور جب یہ عام دنوں میں سڑکوں پہ پھرتے ہیں، اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم کے پاس چیف منسٹر پنجاب بننے یا بنائے جانے کے بعد ایسے پہلے بلٹ پروف نہ ہو؟ یہ کون سی کتب ہے؟ لیکن نہیں، رویے ایسے وحشیانہ ہیں۔ اب وہ کاکڑ دیکھ لیں، میں دیکھیں بات سنیں، مجھے کوئی سیاست سے کوئی نفرت نہیں ہے، یہ تو سنت ہے ہمارے آقا کی، دنیا کے گریٹسٹ پولیٹیشین، لیکن وہ لوگوں کو، انسانوں کو بہتر کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے وہ تشریف لائے تھے۔ لیکن مجھے سیاستدانوں سے جو میں کہتا ہوں نفرت، وہ پاکستانی سیاستدان، باقیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہندوستان کا بھی حال کو فرق نہیں ہے، لیکن میرا کنسرن ہے پاکستان۔ اب وہ جو کاکڑ 4 دن کا وزیر اعلیٰ، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، اس نے نکلتے کیا، اول تو اس نے لاکھوں روپیہ دینا تھا پتہ نہیں کون سے لاجس کا، وہ اس نے دے دیا ہے، لیکن مینٹالٹی دیکھیں، تو تم سبزی کی دکان پہ جاؤ، تمہیں ادھار نہ دیکھو میتھی، کروڑوں روپیہ اس نے، وہ لاکھوں روپیہ، پتہ نہیں 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ۔ اب وہ مانگتا کیا ہے؟ مجھے سٹاف دو اور بلٹ پروف دو۔ بندہ پوچھے اگر تیرے پاس بلٹ پروف ہے پہلے سے تو تجھے ضرورت نہیں، اگر تو پہلے عام گاڑیوں میں دھکے کھاتا رہا ہے تو جا ادھر، لیکن نہیں، عوام کی بوٹیاں نوچنا، ان کا خون پینا، ان کو مستحق غریب رکھنا تاکہ کل تم ان میں آٹے کے تھلے بانٹ سکو۔ انہیں موت نہیں پڑتی جب یہ کہتے ہیں ہم مستحق لوگوں کے لیے، یہ مستحق تم نے بنائے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہے، خدا کا خوف کرو، لیکن نہیں۔ سو یہ جو 10% اضافہ ہوا ہے، جو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتر نہیں ہوگا، ہمیشہ ایک جملہ میں مر بھی جاؤں تو یاد رکھیں آپ، پاکستان میں جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نظام میں نہیں آتی، یہ آدم خور نظام ہے۔ میری کتاب کا عنوان ہے آدم خور نظام کا نہا۔ یہ کوئی ڈیموکریسی شموکریسی نہیں ہے، سب ڈھونگ، واردات، میفیاز، سوال ہی نہیں پیدا۔